اللہ نے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہیں شراب غیبت چغلی سے منع کیا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ دونوں طرح کی اطاعت کی جائے، اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا اس کی پابندی کریں، بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے آپ باز رہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دوستوں تو اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ آج ہم اور آپ ایک ایسے فتنے کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، اللہ ایک آپ جیسے لوگ ہوں گے، ہمارے ان مشائخ ان بزرگوں جیسے ہوں گے کہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، شراب جوا تمام چیزوں سے بچتے بھی ہیں۔ ایک گروہ تو ہے، یہ ہے تقویٰ، نماز بھی پڑھے، گناہوں سے بھی بچے، قرآن پڑھتی ہیں، اپنی زبان سے غیبت اور چغلی بھی نہیں کرتے، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، سود اور رشوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ہے تقویٰ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے تو بچاتا ہے لیکن فرما برداری نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے۔ اگر ایک نماز چھوڑنا تو عام چیز ہے، اگر بے نمازی سے کہیں بھائی نماز پڑھیں، کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم کسی یتیم کا مال نہیں کھاتے، غریب کا حق نہیں دباتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ جہاں تک نماز کا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرے خیال سے ایسا تجربہ کرتے ہوں گے، بہت بڑا طبقہ یہ ہے، گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، وہ بہت ہی خوش ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کر دیتا ہے، اس خوش فہمی میں ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو روزے نماز کی پابندی تو بہت کرتا ہے لیکن کسی گناہ سے نہیں بچتا، ساری رات آوارگی کرے گا، مسجد میں بھی آئے گا، آوارگی بھی کرے گا، غیبتیں بھی کرتا ہے، سارے جرائم کرتا ہے، شراب تک وہ پی ڈالتا ہے۔ اگر اس کو کہے یار ان کو چھوڑ دو، بھائی ٹھیک ہے، اللہ کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر توحید ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اپنے لیے ناجائز کا راستہ کھول رکھا ہے۔ یہ دونوں گروہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اطاعت بھی کریں اور نافرمانی سے بچیں بھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ جب تک اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاؤ گے تب تک تم اللہ کی عبادت والے نہیں بن سکتے۔ اللہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم اللہ کے ہاں عبادت گزار بنو گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے دوستو؟ حرام چیزوں سے بچنا۔ ایک موقع پر امام ابن ماجہ دوستو تقویٰ پیدا کریں، جنت میں جانے کے لیے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ممبر پر تھے، اللہ نے آپ کو خبر دے دی، آپ نے فرمایا لوگو لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ اے لوگو ابھی میرے رب نے ہم کو بتا دیا کہ قیامت کے دن میرے امت کے کچھ لوگ اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ یعنی ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی اونچی ہوں گی، ٹن 2 ٹن نہیں ہے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے کے برابر ہوگی نیکیاں۔ لیکن رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے
اور دیکھ لیں گے اتنے پہاڑ ہماری نیکیوں کے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساری نیکیوں کو برباد کر کے اڑا دے گا، ہباء منثورا، ذرات بن کر کے اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا، ایک نیکی نہیں بچی۔ صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکل گھبرا گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا من ہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، ذرا ان کی کچھ علامتیں بتائیں، نشانیاں بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ ان سے بچائیں۔ آن نے فرمایا انہم منکم، وہ نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ بدھسٹ ہوں گے، نہ مشرک ہوں گے، نہ کافر ہوں گے، انہم منکم، وہ تمہارے اپنے توحید والے مسلمان، اللہ اکبر، منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے۔ صحابہ کرام اور گھبرا گئے، یا رسول اللہ جب ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے، اپنے ہوں گے، تو صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ توحید سنت کے باوجود اللہ تعالیٰ نیکیاں اتنا کی ہیں کہ ہمالیہ کی پہاڑیوں کے برابر، لیکن ان کی ایک نیکی کام نہ آئی، اللہ نے ساری نیکیاں ذرات بنا کر کے اڑا دیا۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، جیسے تم تہجد کی نماز پڑھتے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، اللہ اکبر۔ دوستو اب آپ بتائیں، ہم سے تو 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، وہاں تہجد گزار ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اور گھبرا گئے، یا رسول اللہ مومن ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، تو صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ آدھے فرمایا نیکیاں کرتے تھے، تمہارے اپنے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن نیکیاں کیوں رائے گئی؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، نیکیاں بہت کرتے تھے لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، حرام چیزوں سے نہ بچنے کی بنا پر اتنا بڑا یہ جرم تھا، اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دیا۔ تو دوستو ضرورت ہے تقوی کی، تقوی اللہ، فرمایا سب سے زیادہ انسان کو تقوی جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ تقوی اللہ۔ تقوی کا مطلب سمجھ گئے؟ نمبر 2 دوسرا عمل وَخُلْقٌ حَسَنٌ، اچھے اخلاق۔ سب سے پہلا عمل تقوی اللہ، اور دوسرا عمل حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں دوستو؟ ہمارے ہاں سب سے اچھا بڑا اخلاق جو کہتے ہیں گڈ مارننگ کر دے، کیا خیال ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کر لے؟ نہیں، اخلاق کے 3 ارکان ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں کرتے ہیں 3 ارکان ہیں، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ اپناؤ دوستو، اچھے اخلاق ہو ہمارے۔ نمبر 1 بسط الوجہ، نمبر 2 بذل المعروف، نمبر 3 کف الاذی۔ یہ 3 چیزیں اگر بیک وقت مومن اپنا لے، اپنے اندر پیدا کر لیں، تو کہا جاتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نمبر 1 بسط الوجہ، اس کو کہتے ہیں قبض، اس کو کہتے ہیں بسط۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ بسط کہتے ہیں پھیلا دینے کو، اور قبض کہتے ہیں سکیڑ لینے کو۔ چونکہ آدمی جب ہنستا ہے تو اس کا منہ پھیل جاتا ہے، جب مسکراتا ہے تو اس کا منہ پھیل جاتا ہے، اور جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا منہ سکڑ جاتا ہے۔ دیکھیں ہنس کے مسکرائیں گے تو فوراً ہوگا۔ تو عربی زبان میں مسکرانے کو بسط الوجہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ سامنے ہمارے مسلمان بھائی آئیں، اللہ کے بندے آئیں، تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ان کا استقبال کرنا۔
اسی لیے سنا ہوگا آپ نے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول اتنا مال ہے کہاں کہ جتنا آپ کریں اتنا صدقہ کرتے ہے ہمارے پاس کیا؟ عارف اللہ کے بندے بس تو کافی وجہ اخیک کا صدقہ، تیرا مسلمان بھائی ملاقات کریے، تیری بات سامنے آئے، مٹبھیڑ ہو جائے، تیرے وہاں مہمان بن کے آئے، راستے ملاقات ہو جائے، تو بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کا جواب دینا، یہ تیرا مسکرانا بھی اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ دل بدست آور کی حج اکبرست ادھدار کعبہ جک دل بہترست۔ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی نے سلام کیا، مسکراتے ہوئے چہرے سے بھائی استقبال کر لیں، اسی پر مصافحہ ملا لیں، ہاں بھائی خیریت سے ہو، پھر ذرا دیکھو کتنا خوش ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اللہ اکبر۔ آج اہل حدیث بھائیوں ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، بس الوجہ، مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرنا کتنی بڑی نعمت، صدقے کا ثواب، صدقے کا ثواب۔ کیوں؟ اس سے مومن کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنے گفتار کردار سے مومن بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ تو بسط الوجہ اخلاق کا پہلا رکن۔ نمبر 2 بذل المعروف، اپنے ذات سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اللہ کی مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچاؤ، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنے قوت و طاقت سے، اپنے رائے اور مشورے سے بذل المعروف، جتنا بھی اپنے یعنی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اتنا فائدہ پہنچائیں۔ اور یہی وہ عمل ہے جس کے متعلق سالوں نے کیا فرمایا؟ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو سب سے زیادہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو۔ 2 رکن ہو گئے، مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرنا اور ہمیشہ اپنی ذات سے لوگوں کو، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ تیسرا رکن میرے بھائیوں بڑا اہم، آپ نے فرمایا کہ کف الاذی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی دوستو۔ نمبر 1 سب سے بڑا عمل جو انسان کو جنت میں پہنچانے والا ہے، نمبر 1 تقوی اللہ، اور نمبر 2 اچھے اخلاق، حسن خلق۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر یہ 2 عمل اپنا لے تو سب سے زیادہ جنت میں جائے، سب سے اچھا انسان ہوگا۔ کیوں؟ اب شروع میں نے بتایا کہ ہر انسان پر 2 قسم کے حقوق فرض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1 اللہ کا حق، اور نمبر 2 بندوں کا حق۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو تقوی کی برکت سے انسان کا اپنے رب سے تعلق بڑا اچھا ہوگا۔ جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی آپ کا تعلق کس سے جو اچھا ہوگا؟ اللہ کا۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تقوی پیارے نبی کو تھا، اس لیے سب سے زیادہ گہرا تعلق اللہ سے کس کا تھا؟ مسلم کا۔ جب انسان تقوی پیدا کر لے گا تو تقوی کی برکت سے اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے تعلقات اچھے ہو گئے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کیا ہوگا جس نے اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے اچھا بنا رکھا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 دوسرا حق کیا ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اپنے اخلاق اگر اچھا کر لے گا تو حقوق العباد سے ادا ہوگی، تو اس طرح سے حقوق العباد لوگوں سے تعلقات اچھے ہوں گے۔
ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ سری نگر میں انڈیا کا سپریم کورٹ کا ایک مسلم جج تھا کشمیری، وہ گیا ہوا تھا وہاں ہائی اسکول میں پروان عظمت صحابہ پر، یہ اس وقت کی بات ہے جب 1902 میں کیا کہا جاتا تھا اہل حدیث صحابہ کے گستاخ ہیں، عظمت صحابہ کشمیر سری نگر میں تھی۔ تو ہماری تقریر کے بعد جج اٹھا اور بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا اور بڑے گلے لگایا۔ اس وقت اس نے